ذمہ داری کا وعدہ لیا کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے، بہت گہری بات بتا رہا ہوں، بڑی غور سے سننے کی باتیں ہیں، اللہ نے جب اس قرآن کریم کا نزول فرمانے کا وعدہ کیا اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی سایہ نشان یہ خیال آیا کہ میں اس قرآن کریم کا نزول فرماؤں اور اس کو کس ذات کے اوپر پیش کروں کہ یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم شاہد ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کا قرآن کریم 22 سپارے کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن کریم کے بوجھ کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین کے اوپر پیش کیا تو زمین اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر رہی، زمینوں نے انکار کر دیا، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر وہ فضیلت، وہ برتری، وہ مقام، وہ جد و جہد اور وہ حوصلہ اور وہ جذبہ دیا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے۔ آج یہ قرآن کریم پڑھنے والے اگر ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو یوں سمجھتے ہیں لوگ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ غور سے سننا میری باتوں کو، کتنی ماں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، لیکن شوہر یوں کہہ دیتے ہیں ارے کچھ کرو گے بھی حافظ قرآن بنا کر، لوگوں کی روٹیوں کا محتاج ہوگا ہمارا بچہ۔ بڑی غور سے سننا ایک دنیا کی مثال سبق لے کر جائیں آج یہاں سے کہ جب بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حافظ قرآن نہیں بنانے کے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر یہ بچہ روٹیوں کا بھی محتاج ہوگا، ان کی کوئی اتنی کمائی نہیں ہوتی، آمدنی نہیں ہوتی، کریں گے کیا؟ بچوں کے اوپر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے اوپر تو روٹی کے بھی لالے ہوتے ہیں، یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا تو آگے چل کر ہوگا کیا؟ لیکن بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، معاملہ بالکل برعکس ہے، معاملہ بالکل الٹا ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ کہ جب بچے کو بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں کہ حافظ قرآن مت بنانا، بچہ روٹی پانی کھائے گا کہاں سے؟ اور جب حافظ قرآن بن جاتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ارے بھائی مولوی اور مرغا تو برابر ہے۔ حافظ قرآن کوئی ایسا ہوگا کہ ایک ایک جگہ تمہاری دعوت ہوتی ہے، حافظ قرآن کی ایک ایک دن میں تین جگہ دعوتیں ہوتی ہیں، تین جگہ۔ آج بھی الحمدللہ دو جلسوں کا پروگرام ہے، وہاں سے فون آیا تھا، لیکن ہمارے چچا نسیم صاحب کا یہ حکم ہوا تھا اور ہم نے ان کو سب سے پہلے لبیک کہا تھا۔ آج رائے پور مدرسے کے اندر ہمارے استاد بھی موجود ہیں، مولانا ناظم ندوی جو ہمارے مدرسے کے نگراں ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، مولانا انعام اللہ صاحب کا خود فون آیا میرے پاس کہ تشریف لے آؤ وہاں۔ میں نے کہا حضرت ایک چھوٹا سا بہت مختصر سا پروگرام ہے، وہاں جانے کے لیے مجھے مدعو کر رکھا ہے، پڑوسی بھی ہیں، چچا بھی ہیں رشتے میں ہمارے۔